अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। ईद का है यारो ये पैगाम, ये ईद का त्योहार है, खुशियों का है त्योहार, ये ईद का त्योहार है। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصالحون. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. خدا توفیق جے دیوے عمر طیبہ نبا دیواں. خدا توفیق جے دیوے عمر طیبہ نبا دیواں. خدا توفیق جے دیوے عمر طیبہ نبا دیواں. نگاہانو دن راتیں میں روزے تے ٹکا دیواں. نگاہانو دن راتیں میں روزے تے
ٹکا دیواں زلیخا حسن یوسف نو تو بھول جا سے تو بھول جا سے زلیخا حسن یوسف نو تو بھول جا سے تو بھول جا سے کدی تینو او چن عربی جے ایک واری وکھا دیواں کدی تینو او چن عربی جے ایک واری وکھا دیواں نگاہاں نو دن راتیں میں روزے تے ٹکا دیواں کیا شبیر نے نانا اے اصغر کی تے اکبر کی کیا شبیر نے نانا اے اصغر کی تے اکبر کی جے فرماؤ تے حق دے لئی میں گھر سارا لٹا دیواں جے فرماؤ تے حق دے لئی میں گھر سارا لٹا دیواں نگاہاں نو دن راتیں میں روزے تے اور سب سے پہلے آنے والے تمام مہمانوں کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے عید کی مبارک پیش کرتا ہوں دعا کرتا ہوں کہ اے پروردگار تمام عالم اسلام میں مسلمانوں کو عزت سے زندگی بسر کرنے کا ہنر اور گر عطا فرما دے وہ اوصاف پروردگار ہم میں پیدا فرما دے جو اوصاف صحابہ اکرام اجمعین میں تھے اور ان کی پیروی کریں جنہوں نے غیرت سے جرأت سے ایمان سے زندگی بسر کی اے اللہ ہمیں بھی ان جیسی زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرما آج کوئی اتنا زیادہ سنجیدہ ٹاپک نہیں صرف آپ کو دیکھنے کے لیے صرف آپ سے عید ملنے کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اکثر کہتے ہیں بات کرنے میں لکھنے میں ویسے کہتے ہیں سیاسی اور سماجی لیکن اکثر و بیشتر میں اس بات پہ عجب محسوس کرتا ہوں جب سیاسی کا لفظ اکثر و بیشتر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید کوئی سنجیدہ اور درست بات نہ ہو تو میں اپنا عقیدہ بیان کرتا ہوں اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام اجمعین امیر المومنین اور خلفائے راشدین خدا کی قسم اگر یہ افراد سیاست نہ کرتے تو جاوید اسلم ارائیں اور اس کے افراد اس کے ساتھی سیاست نہ کرتے میں سیاست کو ایک انتہائی پاکیزہ ایک انتہائی مقدم ایک بہترین حکمت عملی سے جہاں ماں جو بچے کے لیے سب سے بہترین جو بچے کے لیے سب سے اعلیٰ ترین دل رکھتی ہے پیار اور محبت رکھتی ہے وہ بھی اکثر اکتا جاتی ہے سیاست دان نہیں اکتاتا سیاست آپ کو وہ رستہ دیتی ہے جس رستے میں آپ اپنی صلاحیتیں بروئے کار لاتے ہوئے اپنے دین کا اپنے ملک کا اپنے بھائیوں کا نام روشن کر سکتے ہیں ان کو عزت اور آبرو کے رستے پہ چلا سکتے ہیں خریشی افغی جیسے گنڈوں کے سامنے دیوار بن کے کھڑی ہو سکتے ہیں مساجد میں گھسنے والے گنڈوں کو روکنے کا دم خم رکھتے ہیں اس لیے میں سمجھتا ہوں اور دعا کرتا ہوں آپ سب سیاستدان بن جائیں اور ایمان والے پاکیزہ سیاستدان بن جائیں تاکہ ہم ایک دوسرے کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کے یہ جو خوف و ہراس کی فضا ہے اس کو توڑ سکیں
इलेक्शन कैंपेन का भी हम आगाज कर रहे हैं। ईद की खुशियों के साथ साथ पाकिस्तान कम्युनिटी इत्तेहाद के इलेक्शन की कैंपेन और पाकिस्तान कम्युनिटी इत्तेहाद के सदर की हैसियत से अपने साथियों में से मैंने ये जाना कि किसी नौजवान को इस दफा मौका दिया जाए। खुदा की कसम हम में से कोई एक साथी भी इस बात के लिए आमादा ना था। ख्वाहिश ये थी, सोचा ये था कि कोई नौजवान जिसको हम तामीर करें, जिसको इस बात के रास्ते की तरफ लेके जाएं और वो अपने ज्यादा से ज्यादा तवानाई वाले माहौल पाकिस्तान कम्युनिटी की इज्जत के लिए, आबरू के लिए, रहनुमाई के लिए ऐसे मामलात, ऐसे इक़दामात करे जो नौजवान कर सकते हैं। लेकिन जब मैंने देखा कि पाकिस्तान कम्युनिटी के इलेक्शन के लिए कोई ऐसा पाकीज़ा और नौजवान शख्स आगे नहीं आया, तो तब हम सब ने फैसला किया, मैंने फैसला किया कि किसी पाकीज़ा, मुत्तकी, नमाजी, परहेजगार, बेदाग, जुर्रत ईमान वाले किसी शख्स को इलेक्शन के लिए, इशार के लिए, कुर्बानी के लिए, अपने भाइयों की आवाज सुनने के लिए पेश किया जाए। तो मैं आपसे भी इस बात का मुतमन्नी हूं कि मैं जिस तरह इस शख्स को जानता हूं जिसका नाम मलिक अब्दुल मजीद है, आप भी यकीनन उसको जानते हैं। मैं गवाही देता हूं खुले आसमान तले, अल्लाह की कसम, मैं इस शख्स को एक अच्छा मुत्तकी और परहेजगार बेदाग इंसान के तौर पे जानता हूं। आज के मजमे में आपकी आमद पर मैं ये भी जानना चाहता हूं कि आप में से कोई फर्द अगर मलिक अब्दुल मजीद में कोई खामी महसूस करता है, कोई ऐसा दाग महसूस करता है, तो पहले तो हम सब वो दाग दूर करेंगे और एक पाकीज़ा ही शख्स का ये हक है कि वो पाकिस्तान मुस्लिम मुल्क की नुमाइंदगी कर सके। कौंसल पाकिस्तान यूनान की तरफ से अस्सलाम वालेकुम और ईद मुबारक। खैर आज ईद मिलन पार्टी के लिए वैसे सबको इनवाइट किया गया है, लेकिन क्योंकि ये एक पाकिस्तान कमेटी का एक बहुत ही अहम मसला है और हर जगह पे इसको उजागर करना हमारा फ़र्ज़ है। जैसा कि सदर साहब ने कहा, जो अभी इस वक्त मौजूदा सदर है जावेद सरमाई साहब ने, कि किसी भी कौम को या कौम की तकदीर बदलने के लिए यकजहती बहुत ज़रूरी होती है और यकजहती उस वक्त मुमकिन होती है जब रिटर्न हो। यहाँ पे माशाल्लाह 70 से 90 हज़ार पाकिस्तानी मौजूद हैं, लेकिन कागजात अगर हम किसी के गवर्नमेंट ऑफ गिरीस को कागजात शो करें, अगर वो कहेंगे हम शो करें, तो मेरे ख्याल में गिनती के लोग होते हैं। ये हम तमाम पाकिस्तानी भाई जो ग्रीस में रोज़गार कमाने आए हैं, उन्हें ये भी एहसास होना चाहिए कि यहाँ के कुछ सिस्टम्स हैं, उस सिस्टम को भी फॉलो करना है अपनी इज्जत के लिए, अपने वक़ार के लिए, और हर लिहाज से अपने वक़ार के लिए दुनिया की जो भी जितनी भी कौमें बनी है या मुल्क बना है या जो भी उसके डिमांड्स पूरे हुए हैं, वो उस वक्त होती है जब उनकी अक्सरियत हो। और आपको अपनी अक्सरियत जो है वो शो करना है। पहले पिछले 11 साल में जो कुछ हुआ है, जिस तरह इलेक्शन हुए हैं, जैसे भी हुआ है, वो एक गैर कानूनी हिस्सा था। अगर वाकई कानून को मद्देनज़र रखें तो सबसे पहले यहाँ का जो कानून कहता है कि वो मेंबरशिप करें। ग्रीस में जितनी भी गैर मुल्की तंजीमें हैं वो सब आज कामयाबी से जो हमकिनार हो रहे हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह है कि वो मेंबरशिप पे ज़्यादा जोर देते हैं, उनकी रुकनीत साज़ें ज़्यादा होती है उनकी बात। जबकि इस वक्त मेरे ख्याल में पाकिस्तानी इस वक्त ज़्यादा जो है ना, ओवरसीज़ पाकिस्तानी में जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रीस में मौजूद हैं। और मैं फिर जो एक दफ़ा ज़ोर लगाता हूँ, इस बात पर ज़ोर देता हूँ कि मेंबरशिप करें। इसी में आप सबकी भलाई है। अगर कोई कहता है ना कि 2 यूरो लेके वो क्या करेंगे, पता नहीं कौन खाएगा नहीं खाएगा, ये सब एक वहम है। और बड़ी वैसे हैरानगी होती है कि 2 यूरो पे लोग शक करते हैं कि 2 यूरो हमारा ज़ाया हो जाएगा।
دنیا کی کوئی بھی تقدیر ہے، کوئی بھی قوم ہے، کوئی بھی تنظیم ہے، وہ بغیر فنڈ کا نہیں چلتا، یہ بات سب کو پتہ ہے۔ مسجد ہے تو مسجد میں بھی چندے کے ذریعے چندے کے بل بوتے مساجد بھی چلتے ہیں۔ اگر لوگ یہ سوچیں کہ نہیں جی وہاں چندہ بھی نہ دو تو مسجد بھی کچھ دن بعد بند ہو جائے گا۔ اسی طرح دنیا کا سارا نظام ہے وہ جو ہے فنڈ کے بغیر نہیں چلتا، اور آج جو ہمارا یہ حال ہے وہ اس کا قصوروار ہم خود ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کسی کو کچھ دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اسی وقت مجھے ریٹرن ملنا چاہیے۔ بچپن سے کتابوں میں یہ پڑھتے ہوئے ہیں کہ نیکی کر دریا میں ڈال، وہ مثالیں اس لیے دی جاتی ہے کہ نیکی کر دریا میں ڈال تاکہ نیکی کرنے کے بعد بندہ اس کا جو بدلہ نہ مانگے، وہ کسی سے اس کا بدلہ خدا خود دے گا اس بندے کو جو بندے نے نیکی کی ہے۔ 9 ستمبر جو الیکشن کا دن مقرر کیا گیا ہے ابھی تک حتمی ہے، سیدھی اور صاف بات ہے بھائی، یہ آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے، اور یہ بھی پتہ ہونا چاہیے جو ممبرشپ لے گا وہی ووٹ کاسٹ کر سکتا ہے، یہ بھی بات حتمی ہے، تاکہ آپ لوگوں کو پتہ ہو کہ صرف اب جو ہے میرے خیال میں صرف 19 دن رہ گئے ہیں الیکشن کو ہونے میں۔ اور میں دعا گو ہوں سب سے، کوشش بھی ہماری ہے کہ لوگ اپنے جو بھی پاکستانی بھائی یہاں پہ آپ جو یہاں موجود ہیں، جو یہاں موجود نہیں ہیں، ان سب کو یہ پیغام پہنچائیں کہ جی ممبرشپ لو اور ایک اچھے لیڈر کو سامنے لائیں تاکہ گریس میں بسنے والے پاکستانی اور قوم جو ہے جو تقدیر ہے وہ بدلے۔ آج جو یہ ہماری حالت ہے یہاں پہ گریس میں، اتنی بڑی کمیٹی ہونے کے باوجود میں ہماری کوئی عزت نہیں ہے، اس کے ذمہ دار بھی ہم خود ہیں، لیکن یہ بات ہر عوام کو سمجھ میں نہیں آتی۔ بات ممبرشپ کے لیے ہم جگہ جگہ جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ 2 یورو کا فیس کے نام سن کے ان کو بخار آ جاتا ہے۔ میں نے کہا یار 2 یورو، کوئی بھی میں نے بڑا سوچ سمجھ کے یہ فیصلہ کیا تھا کہ 2 یورو کم سے کم ممبرشپ کا فارم رکھا گیا ہے تاکہ یہ جو پیسے ہیں وہ آپ پہ ہی استعمال ہوں گے، اور انشاءاللہ اس دفعہ ہم نے آڈٹ کمیٹی کے بھی بندوبست کیا ہے تاکہ بالکل صاف شفاف طریقے سے یہ پیسہ آپ کے ہی فلاح پہ استعمال کیا جائے، کوئی بھی اس میں دھاندلی نہ ہو، کوئی بندہ یہ ثابت نہ کر سکے کہ ہم نے جو عوام نے جو پیسے دیے ہیں وہ کسی غلط جگہ استعمال ہوا ہے۔ اس بات کا یقین دہانی میں ایز اے سپریم کونسل کا چیئرمین امتیاز احمد جعفری کو بات ہے۔ اس بار جب الیکشن ہوں گے تو اس میں 5 سے 3 یا 5 بندوں کا جو آڈٹ کمیٹی کا جو اس کے بھی الیکشنز ہوں گے، اس کو بھی آپ نے چننا ہے جو اس صدر کے ساتھ اگلے 3 سال تک ساتھ چلے گا، تاکہ کسی کو شک و شبہ نہ ہو کہ آڈٹ کمیٹی صدر نے خود بنایا ہے۔ آپ ہی نے چننا ہے اس بندے کو بھی جو ان کا احتساب کرے گا، جو اگر کسی صدر سے کوئی شکایت ہو عوام وہ جو آڈٹ کمیٹی بنے گا اس کو آپ کمپلین لکھوا سکتے ہیں کہ صدر صاحب نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے۔ ہم نے اس سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے اس سسٹم کے اندر ہم آئے، اور انشاءاللہ جتنا ہو سکا ہم سے ہم اس کو ٹھیک کریں گے۔ اسی کے ساتھ میں سب سے زیادہ پاکستان پائندہ باد۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آج کی اس عید ملن پارٹی میں دور دراز سے آنے والے معزز مہمانوں کو میں دل کی تھا گرانی سے خوش آمدید بھی کہتا ہوں، اور اس توقع کا اظہار بھی کرتا ہوں کہ جس طرح آپ نے ملک صاحب کی ریکویسٹ پہ، ملک صاحب کی خواہش پہ یہاں حاضری دی، آپ اسی لگن، محنت اور جستجو سے پاکستان کمیونٹی کی ممبر سازی میں بھی ضرور بر ضرور اپنی شمولیت اختیار کریں گے، کیونکہ پاکستان کمیونٹی اتحاد ایک ایسا ادارہ ہے جو پاکستانیوں کے وقار، پاکستانیوں کے عزت اور پاکستانیوں کے تحفظ کے لیے۔ عید الفطر کے اس موقع پر ہمارے درینہ ساتھی اور بھائی ملک عبد المجید صاحب نے حسب روایت آج یہ کٹ کر کے اپنے صحیح سیال کوٹی ہونے کا ثبوت جو ہے وہ دے دیا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اسی طریقے سے ہمت اور حوصلہ دے، اور یہ جو مہمان نوازی ہے یہ یونان میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے باقی تمام یورپین ممالک سے، لیکن ان میں بھی چند شخصیات کا خاصہ ہے یہ جن میں میں سمجھتا ہوں کہ ملک عبد المجید صاحب سر فہرست میرے لحاظ سے آتے ہیں۔ میں ان کو مبارکباد بھی دیتا ہوں، اور
آج کے کیونکہ یہ عید ملن پارٹی جو مجھے دعوت ہے، مجھے اطلاع ہے، وہ عید ملن پارٹی ہے، اس حوالے سے چند گزارشات صرف کر کے اجازت چاہوں گا۔ سب سے پہلے میں ان تمام لوگوں کا، بھائیوں کا، بزرگوں کا، اپنی بہنوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ جنہوں نے میری بیماری کے گزشتہ ماہ جو میں ہاسپٹل میں تھا، دل کا آپریشن تھا، وہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی سے اور آپ سب کی دعاؤں کے صدقے مجھے سرخرو کیا اور آپ کے سامنے ہوں۔ میری صرف بستر پر یہی دعا تھی، شب معراج تھی، میں نے اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کی کہ ایک تو ایمان کی سلامتی دینا اور آخری سانس تک اپنے ان بھائیوں کی بے لوث خدمت خلق کرنے کی توفیق عطا فرمانا۔ لیکن احتیاط نام دی چیز کو نہیں ہے۔ جس وقت الیکشن ہوتا گا، سارے الیکشن تو دوسرے دن اپنی اپنی علیحدہ جماعت کھڑی کر لیتے ہیں۔ سب تو زیادہ جڑا نقصان ہے پاکستان کمیونٹی احتیاط پاکستانیوں نو، یعنی کہ یہ جڑے سیاسی جڑے نے پہنچاندے، جڑی اپنی علیحدہ جماعت بناندے۔ اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ سپریم کونسل نو بھی چاہیے کہ جڑے جو اس تو پہلا جو کچھ ہو چکے ہے اس نو ختم کر دیا۔ کوئی بھی سیاسی کینڈیڈیٹ اپنے دل نال ہار اپنی تسلیم کرے اور کہے کہ میں بھی پاکستان کمیونٹی احتیاط دا ممبر ہاں، آیا کہ نہیں کہ میری کوئی وکری جماعت ہے۔ دوسری جڑی گل ہے حقوق اور فرائض دی، وہ یہ ہے کہ اسی اپنے فرائض تے منگنے لیکن حقوق تو دور نسنے۔ سانو اپنے جڑے 2 یورو کوئی معنی نہیں رکھ دے، 2 یورو بھی دینے چاہیے اس واسطے کہ کوئی بھی دیکھو جس وقت اسی خود کرپشن دی راہ جڑی ہے نا وہ اسی بنا کے دینی ہے سیاسیوں نو، تو اس بعد اسی کس طرح پھر انہوں روکاں گے؟ کوئی بھی جڑا صدر کمیونٹی دا منتخب ہو کے آتا ہے اس دی جماعت ہوئے کمیونٹی، اس کو یہ کہ ود پے انہوں نے دیتی جائے، جڑی پے انہوں نے جڑی ہے نا تاں دے ہمینے نال انہوں نال بھی پیٹ لگے ہیں جی، وہ اپنا گزارا بیوی بچیاں دا گزارا کر سکن۔ آیا کہ انہیں کہ کسی کو کارڈ بنوا کے دین اس دے پیسے رکھ لین، کسی نال تھانے جان اس دے پیسے رکھ لین، یا کسی نال عدالتاں وچ جان ادھر پیسے رکھ لین۔ ایک کرپشن والا سلسلہ بھی بند ہونا چاہیے گا۔ اور دیکھو اسی سب تو زیادہ ساڈے واسطے اسی مسلمان ہاں کہ جڑے مسلمان جتنے بھی مسجد دے وچ جڑی خدمت کرنے ہیں امام صاحب، کوئی دیکھے دے کدے آئے تو کوئی امام صاحب بغیر پیسیاں تو مسجد کی خدمت کرتے ہون، کوئی جماعت اللہ رسول دا نام کہندے ہون اور سانو تبلیغ دیندے ہون، انہاں نال بھی پیٹ ہے۔ اسی طرح سانو بھی چاہیے ہے جڑے سیاسی انہاں نو مطلب کہ جڑا بھی صدر بنا ہے اور اس صدر نو ایک پے دیتی جائے، پے تو بعد مطلب کہ وہ جڑا کام کرو وہ کام اس تو بعد نظر رکھی جائے پر اس نو اسی پوچھیے۔ برکاتہ تمام معزز مہمانوں کو بہت بہت عید مبارک قبول ہو۔ میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں ملک مجید صاحب کا کہ جنہوں نے عید ملن پارٹی کے بہانے سے آج اپنی بھرپور قوت کا مظاہرہ کیا ہے اور سب کو یہ دکھایا ہے کہ دیکھ لیں گزشتہ کئی سالوں سے میں نے صرف اپنے کاروبار ہی کو ترقی نہیں کی بلکہ میں نے اپنے حلقہ باب میں بھی اچھا خاصا اضافہ کر لیا ہے ماشاءاللہ۔ ہم ان کی اس کوشش پر انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور آپ سب کے لیے یہ گزارش ہے کہ منہاج القرآن انٹرنیشنل پوری دنیا میں امت مسلمہ کے لیے، صرف پاکستان کے لیے نہیں، بیداری شعور کا فریضہ سر انجام دے رہی ہے۔ ہمارا کام ہے ایک درد دل، ایک سوچ، ایک فکر آپ کو دینا، آپ اس پہ کس حد تک عمل کرتے ہیں کس حد تک عمل نہیں کرتے یہ آپ پر منحصر ہے۔ جہاں تک یونان میں بسنے والی پاکستانی قوم کا تعلق ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے انفرادی مسائل تھے آج وہ اجتماعی شکل اختیار کر چکے ہیں۔ پاکستان کمیونٹی کو قائم ہوئے 11 سال گزر چکے ہیں۔ 11 سال پہلے مالک اور آجر کے درمیان پرابلم تھی کہ آجر کو جو مالک تھا، مزدور کا جو مالک ہے وہ اسے مزدوری نہیں دے رہا تھا، اس کے حقوق نہیں دے رہا تھا، خدا نخواستہ کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اس کی ڈیڈ باڈی کا مسئلہ تھا، یا دیگر کوئی حادثہ پیش آ جائے اس قسم کا معاملہ تھا۔ یہاں پر دیش میں کوئی کسی کا پرسان حال نہیں تھا، تو کوئی ایسا پلیٹ فارم ہونا چاہیے کہ کسی بھی تکلیف اور مصیبت کی صورت میں جس کا دروازہ کھٹکھٹایا جا سکے اور کسی کو مدد کے لیے بلایا جا سکے۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انفرادی مسائل تو موجود ہیں، لیکن انفرادی مسائل اب اجتماعی شکل اختیار کر چکے ہیں
اور گزشتہ کم و بیش 1.5 سال سے آپ جانتے ہیں کہ لوگوں پر ذاتی طور پر ان پر حملے ہو رہے ہیں، علیحدگی میں بھی گھروں پر بھی حملے ہو رہے ہیں پاکستانیوں کے. لیکن اب بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارا قرآن، ہمارے نبی کی حرمت اور ہمارا دین بھی محفوظ نہیں ہے. اور اب ان کے حوصلے اس حد تک بڑھ چکے ہیں کہ کہیں مسجدوں کو جلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کہیں شان رسالت مآب میں گستاخی کی جا رہی ہے، چاہے وہ تحریری شکل میں ہے، چاہے وہ پمفلٹ کی شکل میں ہے، چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہے. اب صاف ظاہر ہے کہ اس کے لیے اتحاد کا نعرہ تو ہر کوئی لگاتا ہے، لیکن اتحاد کے لیے عملی قدم نہیں اٹھایا جاتا. اور میں یقین سے یہ کہتا ہوں کہ اتحاد کے لیے عملی قدم عوام نے اٹھانا ہے. سارے نو عید مبارک بھائی جی. جس آگے تو پتا ہے الیکشن نے پاکستان کمیونٹی اتحاد دے تو ووٹ اسی بندے نو دئیو گے جڑا اگے تواڈے کام بھی آئے، وہ بندے نو ووٹ نہ دئیو گے جڑا گھر ہی پچھو پیا رہے. ہوں باقی ایمان تو طاقت دی بات اگر کوئی سب تو وڈی طاقت ہے وہ تہاڈا ضمیر ہے. اس بندے نو سلیکٹ کریو جڑا تہاڈے ضمیر نو سلیکٹ کردا تے بس اجازت چاہنا تے لم ٹینگ ٹانگ لم ٹونگ ٹانگ لم ٹینگ تے لوٹے لم ٹینگ ٹانگ لم ٹونگ ٹانگ لم ٹینگ تے لوٹے لم ٹینگ ٹانگ لم ٹونگ ٹانگ لم ٹینگ تے لوٹے. پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے پاکستانی برادری کو یہاں پر جمع کر کے ایک مہمان نوازی کی پرانی روایت کو قائم رکھا، عید ملن پارٹی کے نام پر جمع کیا. بہت سی باتیں ہو چکی ہیں اور تقریباً ضروری باتیں ساری ہی ہو چکی ہیں، اور میں اگر ان باتوں کو دوبارہ دہراؤں یا میرے بعد آنے والا کوئی مقرر ان باتوں کو دہرائے تو وہ وقت کا ضیاع ہوگا. لیکن صرف 2 باتیں وہ ہیں کہ جن کو جتنی بار بھی دہرایا جائے ان کا حق ادا نہ ہوگا. جتنی بار بھی دہرایا جائے اور یاد دلائی جائیں ان کا حق ادا نہیں ہوگا. اور وہ صرف 2 ہی باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کمیونٹی اتحاد کے الیکشن سر پر آ پہنچے اور اس میں آپ نے عقل سلیم سے کام لینا ہے. عقل سلیم پائی ہے کچھ کام کیجئے، عقل سلیم پائی ہے کچھ کام کیجئے، اچھے برے کو دیکھیے پھر ووٹ دیجئے. تو آپ نے وہ ایک چھوٹی سی جو پرچی ڈالنی ہے وہ دیکھنے میں ایک کاغذ کا چھوٹا سا ٹکڑا ہوگا، لیکن حقیقت میں وہ آپ کا ضمیر ہوگا، وہ آپ کا ایمان ہوگا، وہ آپ کی قوت ہوگی، وہ آپ کا کاغذ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا پاکستانی برادری کو بڑا ممتاز اور بلند مقام بھی دلوا سکتا ہے. اور آپ کا وہ ایک کاغذ کا چھوٹا سا ٹکڑا اگر آپ نے اس کو غلط جگہ پر استعمال کر دیا تو وہ پاکستانی قوم کی مزید بربادی اور تباہی کا باعث بھی بن سکتا ہے. اس لیے آپ نے ووٹ دیتے وقت دیکھنا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں کس کو منتخب کر رہا ہوں. کہیں میں ایسے شخص کو منتخب تو نہیں کر رہا کہ جس سے میرے وطن کا مورال صرف رب کا، اور آج آنچ بھی اسی نام پر آئی ہے اور ہمیں صدا دے رہی ہے مسلمانوں کو، پاکستانیوں کو کہ آؤ اس نام کی عزت کو بچانے کے لیے میدان میں نکلو. علامہ شہباز صدیقی صاحب، آپ نے سب کچھ کہہ دیا. میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ لبیک، ہم اپنے نبی کی ناموس کی تحفظ کے لیے حاضر ہیں. سب کہو لبیک. ہم اپنے قرآن کی ناموس کی حفاظت کے لیے حاضر ہیں. آپ یہاں سے واپس جانے کی بات کرتے ہیں، ہم اپنی جانیں دینے کے لیے تیار ہیں، اور ہم احتجاج 24 تاریخ کو نہیں کریں گے، ہم ابھی احتجاج کریں گے. میں چاہوں گا
کہ سب کھڑے ہو کر لعنت بھیجیں ان لعنتیوں پر جنہوں نے ہمارے دین کو للکارا ہے. لعنت لعنت لعنت. اور ہم لعنت بھیجتے ہیں جرمن کی اس عدالت پر بھی جس نے ہمارے نبی کے خلاف توہین کرنے کی اجازت دی. لعنت لعنت لعنت. پاکستان زندہ باد. اسلام زندہ باد. میں ایک نعرہ لگاؤں گا, اسی طرح کھڑے رہیں. میں کہوں گا لبیک لبیک, آپ نے کہنا ہے یا رسول یا رسول. لبیک 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 لبیک. من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں جو ایتھنز سے مختلف علاقوں سے جو میوزیم میں مہمان آئے ہیں, ان سب کا میں دل کی تہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور عید مبارک کہتا ہوں. جیسا کہ شفیق سبھی نے ڈیٹیل سے بتا دیا ہے, میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں. جیسے کہ شفیق اوان صاحب بتا رہے تھے, میں تھوڑا سا اس سے آگے جانا چاہتا ہوں. یہ جو صدارت کا جو معاملہ چل رہا ہے, جو گریس میں جو بھی آدمی صدر بنے گا, جس کو بھی اللہ توفیق دے گا, اس کی ڈیوٹی صرف یہ نہیں ہے کہ وہ اکیلا صدر ہوگا. جتنے لوگ یہاں پہ, جو لوگ اس کو ووٹ دیں گے, جتنے ووٹوں سے بنے گا, جتنا ووٹ کاسٹ ہوگا, وہ سبھی سمجھیں کہ وہ صدر ہی ہیں, کیونکہ ان سبھی لوگوں کا ہاتھ اس کے گریباں تک پہنچ سکتا ہے. اور اس کے علاوہ مختلف اختیارات جو ہیں مختلف لوگوں کے پاس ٹرانسفر کر دیے جائیں گے. جتنی بھی ذیلی کمیٹیاں ہوں گی مختلف علاقوں میں, جتنے پولنگ ہوں گے, اتنی ہی اس سے شاید زیادہ ذیلی کمیٹی بنائی جائیں گی. یہ میرا منشور ہے. اور ٹوٹل ہی اختیارات ان کو ٹرانسفر کر دیے جائیں گے. جو کہ لوگوں کے قریب ہوں گے, وہ لوگ, ذیلی کمیٹیاں علاقہ وائز ہوں گی, وہ لوگ ان کے قریب ہوں گے. جو بھی مسئلہ مسائل ہوگا وہ چیک کیا کریں گے, وہ ان تک پہنچا کریں گے. ممبر سازی جو ہوگی, وہ جو اکٹھا پیسہ اکٹھا ہوگا, ایک ایک یورو جو فنڈ اکٹھا ہوگا, وہ فنڈ ٹوٹل ہی ذیلی کمیٹیوں کے پاس رہے گا. ایگزیکٹو کے پاس وہ پیسہ اس وقت جائے گا جب ایگزیکٹو کو ضرورت ہوگی. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا فانصرنا علی القوم الکافرین. یا مولا, ہمارا آنا بیٹھنا اٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. یا اللہ, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نموز کی تحفظ کرنے کی ہم سب کو جرت, ہمت اور طاقت عطا فرما. یا اللہ, ہم سب کو دین اسلام کے لیے قبول فرما. یا اللہ, ہمارے رہنماؤں کو, سیاسی ہوں, سماجی ہوں, مذہبی ہوں, مولوی ہو, پیر ہو, مرشد ہو, ہر ایک کو اسی طرز پر کام کرنے کی توفیق عطا فرما جس طرح کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کیا. اور ہم سب کو صحابہ کی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والا بنا. ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. یا اللہ, ہم سب کی تمام ضروریات کو اپنی طرف سے پورا فرما. ہم کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی اور عملی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما. اٹھنا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. یا اللہ, جو دوست آئے ہیں ان تمام دوستوں کا, اور جو نہیں آ سکے ان کو اپنی طرف سے ان کے دلوں کو پھیر کر 24 تاریخ کو یا اللہ ایتھنز کے اندر پہنچا کر ہم سب کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تحفظ کی جنگ لڑنے کی جو پرامن ہوگی توفیق عطا فرما. یا اللہ, ہمارے دلوں کو دین اسلام کی طرف پھیر دے, تمام کی تمام ضروریات کو پورا فرما. یا اللہ, ہمارے رہبروں رہنماؤں کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا طرز عمل اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ, ہمارے حال پر رحم اور کرم فرما. ہماری دعا کو
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے سے توسل سے جن کے زلفوں سے کہ صدقے سے ساری کائنات کو تو نے بنایا ہے، یا اللہ ہماری دعا کو قبول منظور فرما، قبول منظور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔ جوید پراج صاحب نو میں کہوں گا کہ آپ دعوت دین کھانے دی گئے۔ ہم زندہ قوم ہیں، آئندہ قوم ہے، ہم زندہ قوم ہیں، آئندہ قوم ہے، ہم سب کی ہے پہچان، ہم سب کا پاکستان، 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 ہم سب کا پاکستان۔ ہم زندہ قوم ہے، آئندہ قوم ہے، ہم زندہ قوم